تو یہ وائرس کے حوالے سے بھی پتہ نہیں پک گیا ہے دماغ سن سن کے. پہلے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وائرس کچھ ہے ہی نہیں، ڈرامہ ہے. جب چائنا میں یہ وائرس آیا نا تو اس وقت ہمارے بہت سارے لوگوں کی یہ باتیں آ رہی تھیں سامنے، اب صاحب ڈرامہ ہے صاحب. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا ڈرامہ ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ فلاں نے بھی کہا ڈرامہ. میں نے کہا ہو سکتا ہے وہ بندہ خود ہی ڈرامہ ہو بہت بڑا، آپ کو کیا پتا چلا کہ وہ بندہ ڈرامہ نہیں ہے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اب ایسا ہی، اب ویسا ہی. پھر جب یقین ہو گیا نہیں بھائی چائنا میں تو وائرس پھیلا ہوا، تو واقعی بڑی خرابی پھیل رہی ہے. تو پھر ہمارے یہاں یہ خبریں آنا شروع ہو گئی. ہم چونکہ وضو کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، ہمارے یہاں تو وائرس آ ہی نہیں سکتا. اور یہ وائرس جو ہے نا، اور یہ صرف چائنا کے جو ہے نا وہ چائنا تک ہی محدود ہے اور کہیں بھی دنیا میں نہیں جا سکتا، اور اتنا تیزی سے پھیل نہیں رہا جتنا میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے. آپ کو کیسے پتا چلا میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے؟ بس ویسے ہی پتا چل گیا ان کو بیٹھے بیٹھے. وہ ممانی کا فون آیا تھا امریکہ سے، وہ کہنی تھی یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے. فلاں ماموں کا فون آیا تھا. تو کوئی تحقیق نہیں ہوتی. پھر بعد میں لوگوں نے مانا نہیں بھائی یہ تو خطرناک طریقے سے پھیل گیا ہے، دنیا میں پھیل گیا ہے، دنیا کو خطرہ بن گیا ہے اس سے. پھر تیسری رپورٹ یہ سامنے آئی اور اس پہ یوٹیوب پہ چینل پہ لوگوں کے میسج بھی آئے اور چینل بھی کہ بھائی یہ امریکہ نے بیٹھ کے یہ بنایا ہے. اچھا شروع میں یہ بات بھی آئی تھی کہ یہ امریکہ نے وائرس ایجاد کیا ہے اور یہ پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے اور اس کا مقصد ہے چائنا کی معیشت کو دبانا. اب جب امریکہ میں یہ اتنا تیزی سے پھیل گیا، وہی مرنا شروع ہو گئے، تو یہ رپورٹ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. وہ لوگ خود ہی غائب ہو گئے مارکیٹ سے کہ یار اگر امریکہ نے پھیلایا تو خود اپنے لیے پھیلایا ہوگا، اس نے اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے پھیلایا ہوگا. بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے پھیلایا تو ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہمارے ملک میں بھی آ جائے گا. عجیب بات ہے، ایک ملک کی اتنی ریسرچ تو ہو کہ وائرس کو بنایا کیسے جاتا ہے، پھیلایا کیسے جا رہا ہے، لیکن اس کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ میرے ملک میں بھی آ جائے گا. یہ کوئی کامن سینس کی باتیں ہیں؟ تو یہ کیا ہے کہ یہ کیوں نہیں مان لیتے بھائی یہ قدرتی وبا ہے. یہ ضروری ہے کہ ہر چیز کسی نے پیدا ہی کی ہو، کسی نے بنائی ہو، کسی نے سازش کی ہو. ٹھیک ہے میں مانتا ہوں اس بات کا امکان ہے کہ کسی ملک نے یہ وائرس بنایا ہو، لیکن امکان تو ایک تھیوری ہوتی ہے نا، وہ ریسرچ تھوڑی ہوتی ہے، ریسرچ تھوڑی ہے اس پر. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ قدرت کی نے انتقام لیا ہو انسانوں سے، قدرت نے انسانوں کو ڈرایا ہو؟ ہر دور میں وبائیں آتی رہی ہیں. 100 سال پہلے وبا جب آئی تھی اٹلی میں 6 کروڑ لوگ مر چکے تھے. 20 کروڑ اٹلی کی آبادی تھی، 6 کروڑ لوگ اس سے ہلاک ہو گئے. تو کیا وہ بھی کسی کی سازش تھی؟ اور صحابہ کے دور میں تعاون پھیلا ہے، شام میں تعاون پھیلا، 20 سے 25 ہزار صحابہ اور تابعین کا انتقال ہو گیا اس میں، وہ بھی کسی کی سازش تھی؟ اس وقت تو دنیا نے اتنی ترقی نہیں کی تھی. ہر صدی میں کوئی نہ کوئی بڑی وبائی بیماری پھیلتی ہے جس سے دنیا کی آبادی کم ہو جاتی ہے. تو یہ سب قدرت کی طرف سے آفات ہیں، قدرت کی طرف سے جو ہے کہ وہ تباہی ہے. انسانوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. اب ہم فضول بحثوں میں پڑھتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو اپنا نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہے. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ امریکہ نے ایجاد کیا، پھر جب امریکہ تباہ ہونے لگا تو وہ پریشان ہو گئے. اب ہمارے ہاں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ جو ہے نا مسجدوں میں جو کراؤڈ پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، اور یہ سب اصل میں ان کا مقصد تھا مسجدوں سے لوگوں کو آنے کا روکنا. یہ پلان اے ہے اور اب پلان بی پر یہ عمل کریں گے. اب مسجد سے روک کے آہستہ آہستہ علماء پہ پابندی لگائیں گے. تو یہ سب آپ کے اپنی تھیوریز ہیں، اپنے نظریات ہیں. مسجدوں پہ پابندی نہیں لگی، پابندیاں ایئرپورٹ پہ پابندی لگنا تو اربوں ڈالر کا جہازوں کی کمپنیوں کا نقصان ہو رہا ہے، تباہ ہو رہی ہیں جہازوں کی کمپنیاں. تو بات کبھی جب زبان سے نکالیں اللہ کا واسطہ کئی دفعہ سوچا کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. آنکھ سے زبان سے کان سے سوال ہوگا قیامت کے دن. تو اس لیے سب کچھ ہو سکتا ہے، سازشیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ریسرچ نہیں ہے ہمارے پاس. جب تک کوئی ریسرچ نہیں ہے ہم یہی کہیں گے بھائی آسمانی آفت ہے، کسی ملک نے کوئی وائرس ایجاد کی ہے، سازش کیا ہوگا، ہمیں نہیں پتا بھائی. اگر کوئی تحقیق ہے تو ماہرین کے سامنے پیش کی جائے، ڈاکٹروں کے سامنے پیش کی جائے. آپ خود سے تحقیق پڑھیں گے نا تو تحقیقیں بنانے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا.